اور اس میں آپ کا کردار جو ہے وہ سچائی پہ مبنی ہونا چاہیے اور صلح جوئی کی طرف جانا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے آزاد کشمیر میں حکومت بنائی، ہم ایک مینیفیسٹو لے کے آئے، ہمارا ایک منشور تھا، ہماری پارٹی کا ایک منشور تھا، ہماری لیڈرشپ کا ایک منشور تھا۔ ہم نے آزاد کشمیر میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام کیا۔ آزاد کشمیر کی حکومت کو بااختیار بنانا، آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ ان کو دلانا، آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کو جو ہے وہ لوگوں تک منتقل کرنا، اور آزاد کشمیر میں لوگوں کو انصاف پہنچانے کے لیے میرٹ کی بالادستی کو لے کے آنا۔ یہ ابتدائی باتیں تھیں ہماری، اس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارا بجٹ جو ہے ترقیاتی بجٹ جو حکومت پاکستان لون کی شکل میں دیتی ہے اس میں اضافہ کیا، بلکہ آزاد کشمیر میں آئینی حقوق ہمیں دیے، مالی حقوق ہمیں دیے، اور آزاد کشمیر اسمبلی اور آزاد کشمیر حکومت کو متوازی حکومتوں سے نجات دلائی جو کشمیر کونسل کی شکل میں موجود تھی، اور بھی اس کی کئی شکلیں، اور اس کو آگے بڑھانے میں ہماری ٹیم نے ابتدائی پہلے سال میں کام کیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، تعمیر و ترقی بھی ہوئی۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ آبادی کی بنیاد کے اوپر 80% اور مشکل علاقے کی بنیاد کے اوپر 20% ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ لوگوں کو، علاقوں کو، اضلاع کو ملتا ہے۔ ہمارا بجٹ جب تھا پہلے، جب ہماری حکومت نہیں تھی، تو وہ تقریباً 11.5 ارب تھا۔ دوسرے سال میں ہم نے اس کو 22 ارب تک ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو، حکومت پاکستان کی جو اس وقت کوشش تھی، کاوش تھی، میاں نواز شریف صاحب کی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی، اسحاق ڈار صاحب کی، مفتاح اسماعیل صاحب کی، انہوں نے ہمیں اس معاملے میں بہتر فنڈز دیے، جو آزاد کشمیر کے اندر ہم نے افتخار آباد چھم سے لے کے تاؤ بٹ تک جو میجر روڈز ہیں ان کو بہتر بنانے میں استعمال کیا۔ آج بھی ہمارے بجٹ کا تقریباً 12.5 ارب روپیہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس کے لیے فنڈز ہیں، ہیلتھ کا نظام ہے، اس کے لیے فنڈز ہیں، اور باقی جو شعبہ جات ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ اس سب کا کوئی ہم سے حساب لینا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، ہم حساب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی، کسی فورم پہ بھی، کسی عدالت میں بھی، اور سب سے بڑی عوامی عدالت میں بھی۔ جو پہلے بات کر رہے تھے، جمیل شفیع صاحب کہہ رہے تھے جی کہ معیار کا خیال رکھنا محکموں کا کام ہے، معیار کا خیال رکھنا محکموں کا بھی کام ہے، لیکن جن لوگوں کی بہتری کے لیے وہ دیا جا رہا ہے ان کی بھی، اس سول سوسائٹی کی بھی اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ اگر اس کی نظر ہو، ان کی دلچسپی ہو، اور وہ اسے مال مفت دل بے رحم نہ سمجھیں، اور وہ بھی اسے اپنا ہی مال سمجھیں، اپنے ہی ٹیکس کا حصہ سمجھیں جو ان کا حق ہے، تو تب جا کے ان کا معیار جو ہے وہ بہتر رہ سکتا ہے۔ جو سوسائٹی آنکھیں بند کر لیتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ پھر اس ویسے ہی ہوتا ہے جیسے باقی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے۔ ابھی بھی ہماری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپیسیفکیشن، تصریحات
وہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں ہمارے روڈ انفراسٹرکچر کی جو تصریحات ہیں وہ آزاد کشمیر کی نسبت بہت بہتر ہیں۔ وہاں پہ میجر روڈز کے اوپر جو ہے وہ 4 انچ کا جو اسفالٹ ہے وہ پڑتا ہے، ہمارے ہاں 2 انچ کا پڑتا ہے، اور ہمارے ہاں مشکلات ہیں اس حوالے سے۔ آج بھی جب میں یہ بڑی بڑی سڑکوں جو ہم نے بنائی ہیں ان کے اوپر میں اس کا غلط استعمال دیکھتا ہوں بڑے بڑے ایکسل والے ٹرکوں کی جانب سے، تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے احساس ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن یہ فرق آپ کو نظر آئے گا، آپ کسی بھی ٹیکنیکل آدمی سے جا کے پوچھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے بہتری لانے کی۔ ہم نے ہر شعبہ میں، واٹر سپلائی کے شعبہ میں، لوکل گورنمنٹ کے شعبہ میں، لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہوں، لوکل گورنمنٹ کی جتنی اسکیمیں ہیں ان کا ریکارڈ آپ لے لیں ADLG سے اور آپ اپنے ذریعے سے چیک کروا لیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ تقریباً 80% جو کام ہے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ کسی جگہ جہاں پہ لوکل پروجیکٹ لیڈر ہے اس نے اگر کام خراب کروایا تو اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کام جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوا اور اس پہ لوگوں نے دلچسپی نہ لی ہو۔ دیگر کئی شعبہ جات ہیں جن میں کام ہوا۔ میں نے